بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، دجال کو قتل کر دیا جا چکا ہوگا، تب یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ جب یہ بحر تبریہ کے پاس سے گزریں گے تو سارا کا سارا پانی یہ ختم کر دیں گے۔ جو پہلا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ پانی پیے گا، اور آخری گروہ وہاں سے جب گزرے گا تو وہ خیال کرے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کے نسل سے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں سورہ الکہف میں موجود ہے، جس کو ذوالقرنین نے قید کیا تھا۔ وہاں کے بستیوں والے نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، ہمارے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دو تاکہ ہمارے اوپر یاجوج ماجوج حملہ نہ کر سکے۔ وہ دن رات ہمیں قتل کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہمارے پاس رزق ہے وہ کافی ہے، یوں ہے کہ تم ہماری مدد کرو قوت بازو سے۔ تو ذوالقرنین نے ان کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ اس کے پیچھے آج بھی یاجوج ماجوج قید ہے۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حامد صلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر دن دیوار کھرچتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ سورج سایہ دیکھ سکے تو ان کا نگران کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھرچیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اس سے زیادہ موٹا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں میں بھیجنا چاہے گا تو دیوار کھرچیں گے، حتیٰ کہ سورج کی کرنیں دیکھنے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ تو ان کا نگران کہے گا واپس چلو، باقی انشاءاللہ کل کھرچیں گے۔ جب وہ اس طرح کہیں گے اور دوسرے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی طرح ہوگی جس طرح چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ وہ اسے کھرچ کر لوگوں میں آ جائیں گے، پانی ختم کر دیں گے اور لوگ قلعوں میں گھروں میں بند ہو جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جب واپس آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم زمین اور آسمان والوں پر غالب ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے کیڑے مکوڑے ان کا گوشت کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور خوب شکریہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2565۔ ناظرین اکرام، جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر جب دنیا میں امن امان ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے عیسیٰ، تم مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جاؤ، کیونکہ ایک ایسی قوم آنے والی ہے جس سے لڑنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ پھر یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے تو قتل و غارت خونریزی کرتے ہوئے نکلیں گے، اتنی دنیا میں تباہی مچائیں گے، وہ سوچیں گے کہ ہمارے علاوہ اس دنیا میں کسی کی بادشاہت نہ ہو، تو اس طرح وہ خونریزی کریں گے۔ وہ اس طرح نکلیں گے، پھر ان کے سامنے ایک دریا آئے گا جس کو بحر تبریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ابھی اسرائیل میں ہے، اور اسرائیل یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ جب وہاں سے وہ گزریں گے، اس کا پہلا قافلہ جب وہاں سے گزرے گا
تو وہ اتنا پانی پئیں گے آخری قافلے کے لیے کچھ پانی نہ بچا ہوگا۔ پھر وہ ایسا خیال کریں گے کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اس حد تک وہ پانی پئیں گے۔ پھر جب وہ زمین والوں پر غالب ہو جائے گا تو وہ سوچے گا کہ ہم اب آسمان والوں پر غالب ہوں گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں سے جنگ کی نیت سے اپنی تیر کو آسمان کی طرف پھینکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تیر کو خون میں ڈبو کر واپس کر دیں گے۔ تو یہ زمین پہ فخر کریں گے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو فتح کر لیا، یعنی زمین اور آسمان پر ہماری حکومت ہو گئی۔ پھر جب کچھ دن بیتے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گردن میں کیڑے پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اے عیسیٰ تم اب مسلمانوں کو لے کر زمین میں چلے جاؤ، تو یہاں اتنی گندگی ہوگی، اتنی بدبو ہوگی، جس کی وجہ سے یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو اس بدبو سے ہمیں نجات دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمبی گردن والا پرندہ بھیجے گا جو اپنی چونچ سے سارے یاجوج ماجوج کی قوم کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر اس طرح زمین پاک صاف ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والی بارش کرے گا، جس سے زمین میں اناج، میوے، پھل اور بہت سے ادنیات اگیں گے اور زمین میں خوشحالی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا یا دوسری جگہ بھی ہو، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہاں پہ جو جگہ باقی ہے وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قبر ہوگا۔ واللہ عالم۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، صحیح اور سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔